بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑی مجبوری سے یہ بات کر رہا ہوں، اگر کوئی کسی کے کان میں جا کے کہے مجھے عمرہ کروا، عمرہ کرنا فرض ہے تو کان میں جا کے کہتا ہے مہربانی کر مجھے عمرہ کرا۔ چلو اگر کسی کا دل کرتا ہے، وہ تیرے ساتھ پیار کرتا ہے تو یہ تحفہ دیتا ہے تو تحفہ قبول کرنا تو مصطفیٰ کا طریقہ ہے، لیکن جا کے کانوں میں یہ کہنا کہ مجھے عمرہ کرایا جائے اور مال بڑھانے کے لیے سوال کرنا، اپنی مجبوریوں کے رونے رونا اور اس طرح کسی کے سامنے پیش ہونا کہ بڑے دن ہو گئے کاروبار سارا ہی بند ہے، کچھ نہیں میرے پاس، یہ بزدل لوگوں کا طریقہ ہے، یہ کمزور لوگوں کا طریقہ ہے۔ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اچھے لوگ، با کردار با وصف لوگ، وہ اپنے فاقے اگر کبھی بیان کرنے ہو تو یا خدا کی بارگاہ میں بیان کرتے ہیں یا محمد عربی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب کریم کے بندوں کی بارگاہوں میں جا کے عرض کر۔ دنیا داروں کے سامنے رونے نہیں روتے پھرتے، کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے، حالات بڑے خراب ہے، ساری زندگی روتے ہی بیت گئی، مانگنا، سوال کرنا، طلب کرنا اور کہتے پھرنا تنخواہ تھوڑی ہے گزارا نہیں ہوتا، تو جس کو تو سنا رہا ہے وہ کیا کر لے گا؟ بڑھا دے گا تنخواہ۔ بڑا مجبور ہوں جی، کیا بتاؤں، تنخواہ آنے سے پہلے لگ جاتی ہے، تو کس کو سنا رہے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو رونے سنائے گا تو روتا ہی رہے گا۔ فرمایا اپنے رب کو سنانے کا مزاج بنا، جلدی یا دیر سے، اگر دکھڑے اللہ کو سنائے گا تو اللہ تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے۔ اپنے آپ کو سنبھالیں، کبھی زندگی میں دنیا داروں کے سامنے جا کے رونا نہ روئے، اپنی زندگی اس طرح کی بنائیں کہ وہ معیاری ہو، وہ باوقار ہو، اس کے اندر خودداری اور عزت نفس ہو، وقار ہو۔ دنیا میں سب سے اونچا قد اس آدمی کا ہے جس کا ہاتھ پھیلتا نہیں، دنیا میں سب سے سفید کپڑا اس نے پہنا ہوا ہے جس بندے نے کبھی کسی کی جیب کی طرف نہیں دیکھا، دنیا میں سب سے زیادہ اعلیٰ دل اس بندے کا ہے جس کے دائیں بائیں دکانداروں کے پاس کروڑوں پیسے بھی ہوں پر اس کی توجہ ادھر نہ جائے، وہ کہے نہیں نہیں میرے لیے وہی بہتر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ جس کی توجہ، جو اللہ کا شکر کرنا جانتا ہو، جو قناعت کرنا جانتا ہو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ناپسند کیا ہے مانگنے کو، حضور نے مانگنے کو، محبوب علیہ السلام فرمانے لگے نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ نیچے والے ہاتھ سے اوپر، نیچے والا کون سا ہوتا ہے اور اوپر والا؟ تو حضور نے کس کو پسند کیا ہے؟ ہمیں کون سا بننا ہے؟ بول کے تو بتائے نا، چلو ارادہ تو کرو نا، نیت تو کرو نا، اللہ مدد۔ کون سا بننا ہے؟ دینے کا مزاج بناؤ، دینے کا، دینے کی طبیعت بناؤ۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں تو ارادہ کر بانٹنے کا، اللہ تجھے خزانے ہی عطا فرمائے گا، اللہ تجھے خزانے ہی دے۔ حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ، بات یاد آ گئی تو کر جاؤں۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھے حضرت سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ۔ حضرت صاحب کرما والے، کہتے میں بڑا مالدار تھا، جائیدادیں بڑی تھی۔ جب میاں صاحب کے پاس مرید ہونے آیا تو چونکہ پیسے بڑے تھے تو میاں صاحب فرمانے لگے اے بیلیا، دولتاں تے فقر دومی کٹھے نہیں چل سکتے، تو بیچ کے سارا کچھ لا یہاں پھر مرید کرتے ہیں۔ کیا کر؟ چلو تو انہوں کسی آکھیا جو نہیں کدی ہے جی، تو ساں کل ہی بول رہے ہیں، سارا کچھ بیچ کے لا یہاں رکھ، پھر کرتے ہیں بیعت۔ تو سارا کچھ بیچ کے لائے، میاں صاحب کے قدموں میں رکھا، تو میاں صاحب نے کچھ عرصہ انہیں اپنے پاس رکھا، پھر 5 روپے دیے، فرمایا شاہ جی آنے جانے کا کرایہ ہے۔ پھر شاہ جی کو اللہ نے مربوں کے حساب سے زمین عطا فرمائی، پھر شاہ جی کو ڈیرہ اللہ نے وہ والا دیا جہاں جی ٹی روڈ بھی گزرتا تھا اور جہاں ریلوے پھاٹک بھی گزرتا تھا، اور شاہ صاحب کا نام حضرت صاحب کرما والے مشہور ہوا، لاکھوں اور ہزاروں لوگ ان کی وجہ سے راہ ہدایت پہ آئے۔ ایک بندے نے مال دیکھا، جائیداد دیکھی تو کہنے لگے شاہ صاحب یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، میاں صاحب 5 روپے دیتے سن، میرے کو ساری عمر مکے ہی نہیں، یہ بات ختم ہی نہیں ہوئے۔ تو دینے کا مزاج بنا، اللہ تیری مدد فرمائے گا۔ تو یہ کشکول طلب پھیلانا، مانگتے پھرنا، سوال کرنا، روتے رہنا اور ہر وقت کیفیت اس طرح کی بنانا، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دولت بڑھانے کے لیے مانگے، کس لیے؟ فرمایا جو دولت بڑھانے کے لیے مانگے، بخاری یا مسلم ہے،
فرمایا جو دولت بڑھانے کے لیے مانگے اس نے پیسے نہیں مانگے، اس نے آگ اکٹھی کی ہے، آگ کے انگارے. اب اس کی مرضی ہے، وہ چاہے زیادہ انگارے اکٹھے کر لے چاہے کم اکٹھے کر لے. دولتیں بڑھانے کے لیے مانگنا، منت کرنا، گزارش کرنا، خواہش کرنا، طلب کرنا. اور ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے بغیر مجبوری کے مانگا، یہ بھی سیاستہ کی حدیث ہے، بغیر مجبوری کے مانگا. حدیث کے لفظ سننا. محبوب فرمانے لگے جس بندے نے بغیر مجبوری کے اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولا اور مانگا لوگوں سے، جب قیامت والے دن آئے گا نا، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی، خراشیں ہوں گی اس کے چہرے پر. بغیر ضرورت کے مانگتا ہے، لوگوں کے سامنے سوال کرتا ہے، کشکولے طلب پھیلاتا ہے.